السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک ویورز، آج انشاءاللہ ہماری پہلی تراویح ہیں اور آج سے رمضان کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں بخشا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور اعزاز ہے۔ اس کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، صحابہ مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان دکھا دیں۔ وہ خاص بات تو ہوگی جو رمضان کے اوپر، مطلب بہت ساری رمضان کی برکتیں ہیں، بٹ کوئی تو اور خاص بات بھی ہوگی جو رمضان کو اتنی اہمیت دی گئی۔ جہاں تک میں سمجھاؤں، میرے کم علم ہوں میں، لیکن یہ کہ جتنا میرا علم ہے اس کے مطابق وہ یہ کہ رمضان میرے نزدیک از اے منتھ آف ہوپ، از اے منتھ، ایک ایسا مہینہ ہے جس کو میں امید کا مہینہ کہتا ہوں۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہم سب کو یہ یقین ہوتا ہے امید کے ساتھ کہ ہماری بخشش ہو جانی ہے۔ اسی لیے تو رمضان مانگتے ہیں ہم۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر ہم اس لیے نہ رمضان مانگیں اور ہمیں شک ہو تو شاید ہم اتنی باتیں بھی نہ کریں، کیونکہ ہم باقی 11 مہینے تو اسلام میں ہیں نہیں، باقی 11 مہینے تھوڑے ہیں اسلام میں، صرف رمضان کا ہی تو مہینہ ہے، تو ساری امیدیں ہم نے اس ایک مہینے سے لگائی ہوتی ہیں۔ سو یہ جو رمضان انشاءاللہ ہمارا یوتھ بیٹھک پہ چلے گا، یہ میں چاہتا ہوں کہ یوتھ کے ایشوز کو جب ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور ہم کرتے جائیں گے، سو میں چاہتا ہوں ہم جس طرح آپ نے دیکھا میری پہلے تھیم لائیو ہوتی تھی، پھر میں نے نو یور سیلف کی تھیم پچھلے رمضان میں کی تھی، اور آپ میں سے جس نے وہ مس کی ہیں وہ ضرور پچھلے رمضان بیٹھک کو دیکھیں۔ وہ 30 ایپیسوڈز جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی زندگی ٹرانسفارم کر دیں گی۔ تو اس دفعہ میں نے سوچا کہ میں یوتھ کے ایشوز پہ بات کروں، وہ ایشوز جو مجھ تک آتے ہیں یا وہ جو آپ مجھ تک پہنچائیں گے اپنے سوالوں کے سلسلے میں، وہ میں ان پہ آپ سے بات کروں۔ اور تھیم میں نے سوچی، کیونکہ رمضان جس طرح میں نے آپ کو آغاز میں بتایا میرے نزدیک ایک امید کا مہینہ ہے، بلکہ مجھے تو یقین کا مہینہ ہے۔ میں تو یقین رکھتا ہوں کہ میری بخشش انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان میں ہی کر دیں گے۔ سو لیکن یہ ایک امید کا مہینہ ہے، تو ہمیں امید کا دامن چھوڑنا چاہیے یا نہیں۔ میں نے اس کے اوپر پوری ایک ایپیسوڈ کی تھی کہ گناہ کبیراؤں کی لسٹ میں نمبر 2 گناہ کبیرہ شرک کے بعد کون سا ہے۔ تو اگر آپ کو یاد ہے، نہیں یاد ہے تو وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، بٹ اگر یاد ہے تو میں ریمائنڈ کرا دیتا ہوں، اور نہیں یاد ہے تو ہلکا سا بتا بھی دیتا ہوں، وہ ہے مایوسی۔ عام طور پہ سنتے ہیں نا مایوسی کفر ہے، مایوسی گناہ کبیرہ نمبر 2 ہے۔ اور کیوں ہے؟ آپ کیسے اس کریم، اس رحیم، اس رحمان رب کی رحمت سے مایوس ہو سکتے ہیں؟ اس سے مایوس ہو کے عزازیل ابلیس بنتا ہے اور شیطان کہلواتا ہے۔ اس سے مایوس ہوتے ہیں تو لوگ سوسائڈ کرتے ہیں، اس سے مایوس ہوتے ہیں تو لوگ وہ کام کر جاتے ہیں جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی کہ ہم اس شیطان کے، اس ابلیس کے اس راستے پہ، وہ سورہ اعراف کی طرف میں دوبارہ آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 16 میری ون آف مائی فیوریٹس آیت، بلکہ انفیکٹ وہ آیت جس نے مجھے جھنجھوڑ دیا، جو کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر انسان کو سمجھ آئے اور پڑھے۔ قال فبما اغویتنی والی، ٹھیک ہے، اغویتنی کا وہ جو کانسیپٹ تھا شیطان کا، وکٹم مینٹیلٹی کا، مظلومیت کا، بلیمنگ کا، وہ کانسیپٹ آتا ہی مایوسی سے ہے۔ اور مایوسی جو ہے وہ ایکویلنٹ ٹو نا امیدی ہے، اور امید اس کا اپوزٹ ہے، ضد ہے اس کی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں امید دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں امید دیتے ہیں، اسلام ہمیں امید دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم اس امید کو جب چھوڑتے ہیں تو ہم کفر کی طرف چل پڑتے ہیں، کفران نعمت کی طرف چل پڑتے ہیں، ناشکری کی طرف چل پڑتے ہیں۔ آج کل ایک بہت بڑا یوتھ میں ایک وہ کیا کہتے ہیں برین ڈرین کا کانسیپٹ ہمارا چل رہا ہے کہ جی یوتھ، اتنے یوتھ جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ پاکستان۔ میں 21 سال باہر رہ کر آیا ہوں، میں یہاں جہاں تھا وہاں سے آگے امریکہ 4 امیگریشنز تھی میرے آن پروسیس، امریکہ، آسٹریلیا، یو کے اینڈ کینیڈا۔ چاروں امیگریشنز کینسل کر کے واپس آیا ہوں کہ نہیں جانا۔ کیوں؟ یہ وہ جگہ ہے جو دنیا کے ان 2 ملکوں میں سے ایک ملک ہے جو دین کے نام پر بنا ہے۔ دوسرے ملک کا نام آپ وہ کہتے ہیں نا، میں لینا نہیں چاہوں گا، زبان کٹ جاتی ہے، لیکن آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ دوسرا ملک کون سا ہے۔ سو اگر وہ ترقی کر سکتا ہے تو ہمیں کیا چیز روک رہی ہے؟ کیا ہمارے یہاں بھاگنے سے
یہ یہ اس طرح جس طرح ایک کبوتر ہے نا، وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ بلی مجھے نہیں کھا سکتی، تو کیا ہمارے آنکھیں بند کرنے سے یا یہاں سے بھاگنے سے وہ مسئلے حل ہو جائیں گے؟ یا وہ مسئلے، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں جب میرے پاس کلائنٹ آتا ہے اور آج کہتا ہے کہ سر میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ وہ ہوا، تو میں کہتا ہوں یہ اچھا رونا ہے نا، یہ لو ٹیشو پیپر، اتنا رو کہ یہ کمرہ آنسوؤں سے پانی سے بھر جائے، لیکن مسئلوں کا حل کرنے سے ہوتا ہے۔ اگر بھاگنا ہی مسائل سے بہادری ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہجرت کرتے حبشہ کی۔ اگر مسائل کا حل صرف اور صرف بھاگنا ہوتا تو کوئی صحابی واپس نہ آتے، اللہ کے نبی بھی وہاں پہنچتے اور کوئی صحابی واپس نہ آتے۔ اگر مسائل کا حل بھاگنا ہی ہوتا تو قائد اعظم جا کے یو کے میں بھاگ گئے تھے نا، بیٹھ گئے تھے نا، علامہ اقبال انگلینڈ چلے گئے تھے نا، وہ واپس نہ آتے۔ مسئلے حل کرنے ہیں تو آن گراؤنڈ ہی حل ہوں گے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو سمجھیے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، چونکہ رمضان وہ مہینہ ہے جو ہمیں امید اور یقین دلاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے رحمتوں کے وہ دروازے کھول دیے ہیں کہ جہاں پر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے کی اور جنت الفردوس الاعلیٰ میں ان کی خدمات کر کے، ان کا ہمسایہ بن کے ان کی خدمات کرنے کی اور وجہ الکریم کو دیکھنے کی امید رکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس مہینے کو اس امید سے شروع کریں کہ یہی وہ مہینہ ہے جو ہمارے اس ملک کو ایک تبدیل ملک بنائے گا۔ اسی دعا اور اسی التجا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے اور اعلیٰ ترین جنات میں ان کا ہمسایہ بن کے ان کی خدمات کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ ہم سب کو وجہ الکریم دیکھنا نصیب ہو۔ ہم سب اس قیامت و جنت الفردوس الاعلیٰ میں قیامت والے دن ایک دوسرے کے گواہ بنیں کہ ہم نے یہ محفلیں اللہ کی رضا کے لیے سجائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہمارے میزان میں قبول فرمائے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔